بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب الحج میں تمام ہوئی۔ اس کے بعد مصنف نے کتاب الجہاد کو ذکر فرمایا ہے۔ کتاب الجہاد میں 4 فصول ہیں۔ فصل اول اس نقطے کے بارے میں ہے کہ کس پر جہاد واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا نقطہ تو یہ سمجھیں کہ جہاد واجب کفائی ہے۔ ایک لحاظ سے ہمارے ہاں واجب 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے۔ واجب کفائی کا مقصد یہ ہے کہ آغاز میں تو تمام لوگوں پر واجب ہے، لیکن جب اس واجب کو انجام دینے والی مقدار میں لوگ موجود ہو جائیں اور اس واجب کو انجام دیں تو دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ مثال، نماز میت، غسل میت، مسلمان مومن ہے مر جاتا ہے، اس کا غسل، کفن، دفن، نماز تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن جب بعض لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، تو بقایا دوسرے لوگوں سے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں واجب کفائی، یعنی اگر بعض لوگوں نے اس سے انجام دیا تو بعض جو اور لوگ ہیں ان سے ساکت ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں واجب عینی ہے۔ واجب عینی سے مراد یہ ہے کہ ایسا واجب جو ہر ایک بندے نے انجام دینا ہے۔ مثلا نماز پنجگانہ واجب عینی ہے، ہر ایک انسان نے ادا کرنی۔ اب ایسے نہیں ہے کہ 2 بندے اگر نماز یومیہ کو ادا کریں تو بقایا لوگوں سے ساکت ہو جائے، نہ، ہر ایک نے خود سے اس کو انجام دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاد واجب کفائی ہے۔ جب اتنے لوگ آ جائیں کہ جو من بہل کفایہ ہے، یعنی جہاد کے لیے کافی ہے، تو پھر بقایا لوگوں سے جہاد ساکت ہو جائے گا۔ خوب، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ فرماتے ہیں کہ جہاد اس وقت واجب ہوگا جب 9 شرائط موجود ہوں۔ 9 شرائط ایک بندے کے اندر ہوں تو اس پر واجب ہوگا۔ اولین، بالغ ہو، بچے پر جہاد نہیں ہے۔ عاقل ہو، پاگل اور مجنون پر جہاد نہیں ہے۔ حر یعنی آزاد ہو، غلام پر جہاد واجب نہیں ہے۔ مذکر یعنی مرد پر جہاد ہے، خاتون پر نہیں ہے۔ آغا جہاد کے لیے کہتے ہیں وَأَن لَا يَكُونَ ہِمًّا، بہت ہی فرتوت اور بالکل بیچارہ بوڑھا ہو، نہ، اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ یا وَلَا مُقْعَدًا، زمین گیر انسان ہو، اعلیٰ کوئی بیماری وغیرہ ہے، نہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، زمین گیر انسان ہے، کوئی جہاد میں جائے لڑے وغیرہ، نہ بیچارہ زمین گیر ہے۔ آغا اندھے پر بھی جہاد نہیں ہے۔ آغا اتنا کوئی مرض نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ جہاد نہ کر سکے۔ آغا جہاد کے لیے کہتے ہیں کہ امام یا امام کے نائب خاص کی حکم سے ہو، وہ بلائیں جہاد کے لیے تو جہاد ہوگا۔ پس اگر کوئی جائر اور ظالم حکمران ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاد کرو، تو کہتے ہیں کہ اس کے کہنے سے جہاد نہیں ہوگا واجب، مگر دفاع کی صورت میں، کہ اگر واقعاً کوئی باہر سے دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور مسلمانوں پر بیچاروں پر ڈر ہے کہ وہ بدبخت جو ہجوم لے کر آئے تو بہت سارے مسلمان یا کوئی جگہ جو مسلمانوں کی ہے
وہ ان کفار کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں ظالم جائر کے لشکر میں بھی انسان جہاد کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی نیت یہ نہ ہو کہ میں اس ظالم جائر کی تقویت کرتا ہوں، نہ، بلکہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے اٹھاؤں۔ یہ جہاد میں جو افراد جاتے ہیں ان کے لیے شرائط ہیں۔ دیکھیں فصل اول کو، کتاب الجہاد وفیہ فصول، الفصل الاول فی من یجب علیہ الجہاد۔ پہلی فصل ان افراد کے بارے میں کہ جن پر جہاد واجب ہے۔ وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَایَہ، آگا جہاد فرض ہے لیکن علی الکفایہ، واجب کفائی ہے، بشروط تسعہ، 9 شرائط کے ساتھ۔ کون سے؟ البلوغ والعقل والحریت والذکورت، بالغ و عاقل و آزاد و مرد ہو، وَأَن لَا يَكُونَ ہمن، ہمن کہتے ہیں بہت ہی پیرسن انسان، ولا مقعدن، مقعدن یعنی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بیچارہ زمین گیر ہو گیا ہے، ایسا بھی نہ ہو، ولا اعمی، اندھا بھی نہ ہو، ولا مریضن کہ یعجز عنہ ہو، آگا ایسا مرض بھی نہ ہو کہ بیچارہ جہاد سے عاجز آ جائے۔ اور اسی طریقے سے وَدُعَاءُ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَيْهِ، امام کی دعوت پر ہو یعنی اس کے بلانے پر ہو، یا اس شخص کے بلانے پر ہو جو امام کا نائب ہے، من نسبہ جس کو امام نے منسوب کیا ہے، وہ بندہ بلائے الیہ یعنی جہاد کی طرف۔ ولا یجوز مع الجائر، اگر کوئی بندہ جائر ہو، ظالم ہو، اس کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، سلطان جائر کے لشکر میں جا کر جہاد کریں نہ۔ الا ان یدہم المسلمین عدوٌ کہ یخشى علیہم منہ، مگر یہ کہ مسلمانوں پر دشمن ہجوم کرے، ان یدہم المسلمین یعنی مسلمانوں پر ہجوم کرے، کون؟ عدوٌ، دشمن، کہ یخشى علیہم منہ، اس دشمن سے ڈر ہو ان مسلمانوں پر کہ وہ بدبخت ان مسلمانوں کو تباہ کرے گا، تو اس صورت میں فَيَدْفَعُهُ، اس عدو کو، دشمن کو دور کیا جائے گا، یعنی دفاع کریں گے مسلمانوں کا۔ لیکن وَلَا يُقْصَدْ مُعُونَةُ الْجَائِرِ، لیکن وہاں پر بھی اس دفاع سے قصد ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ سلطان جائر کی مدد کریں۔ وَالْعَاجِزُ يَجِبُ أَن يَسْتَنِيبَ مَعَ الْقُدْرَةِ، اگر کوئی بندہ عاجز ہے، جہاد پر نہیں جا سکتا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس توان ہو تو اپنا نائب لے۔ وَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَاجِزِ، اور ہاں اگر جسے کہے نا کہ یعنی عاجز نہ ہو، عاجز نہ ہو، اس کے لیے بھی ہے کہ اگر اپنا نائب لے اور اسے کہے کہ جاؤ جا کر تم میری طرف سے جہاد کرو تو کر سکتا ہے، یعنی خود اس پر جہاد واجب ہے، عاجز بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا نائب لے سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ یعنی نائب لینا جائز ہے، لغیر العاجز، جو عاجز نہیں ہے وہ بھی لے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جا کر خود لڑے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْمُرَابَطَةُ، فرماتے ہیں مرابطہ یعنی اسلامی مملکت کی باؤنڈریز پر رہنا، یعنی ان باؤنڈریوں پر ہے کہ اس کے بعد کفار کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ کفار وغیرہ کے علاقے کی اطلاعات وغیرہ حاصل کریں اور مسلمانوں کو بتائیں، اسے کہتے ہیں مرابطہ۔ درست ہے کہ بھائی ایسے تو نہیں ہے کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اس مملکت اسلامی پر ہجوم کریں گے، حملہ کر دیں گے، تو حال چال، وہاں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے یہ جو حدود پر، باؤنڈریز پر مسلمان آباد ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرابطہ کہلاتا ہے۔ مرابطہ مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْمُرَابَطَةُ 3 أَيَّامٍ إِلَىٰ 40، 3 سے 40 دن تک اس علاقے کے اندر رہنا یہ مرابطہ کہلائے گا۔ فَإِنْ زَادَتْ، اگر 3 سے
40 دنوں سے زیادہ وقت ہو جائے تو کانت جہادن، تو یہ جہاد شمار ہوگا۔ وَيَجِبُ بِالنَّظَرِ وَشِبْهِهِ، فرماتے ہیں کہ جہاد نظر اور شبہ نظر جیسے عہد و یمین ہے اس سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے جس پر جہاد واجب نہیں ہے، بیچارہ بہت زیادہ فقیر ہے، فرتوت انسان ہے، خوب وہ نظر کرتا ہے کہ میں جہاد کروں گا تو اس پر جہاد واجب ہو جائے گا۔ خوب یہ فصل اول تمام ہوئی۔ فصل دوم اس نقطے کے بیان میں ہے کہ کن لوگوں سے جہاد کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ جہاد کرتے ہیں وہ 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جن کے ساتھ جہاد کرنا ہے یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، یعنی یہود و نصارا و مجوس، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ خوب فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ جہاد کریں گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا شرائط ذمہ کو قبول کریں۔ خوب شرائط ذمہ کیا ہے؟ یعنی مثلا من جملہ عام ترین شرائط ذمہ میں سے قبول کرتے ہیں کہ وہ لوگ جزیہ دیں گے، یعنی سالانہ ایک رقم دیں گے، اور اسی طریقے سے کہ وہ عہد کریں، اس بات کو قبول کریں کہ مسلمانوں کو ایذا رسانی نہیں کریں گے، اذیت نہیں کریں گے، اور اس بات کو قبول کریں کہ بابا جو محرمات ہیں ان کا تظاہر نہیں کریں گے علناً، مثلا جیسے شراب پینا ہے نہ، یہ علنی طور پر ان محرمات کو انجام نہیں دیں گے، حالانکہ چھپ کے کرتے ان کی مرضی ہے۔ اور اسی طریقے سے ذمے میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ یہ تعہد کریں گے کہ اپنی نئی عبادت گاہ اور نہیں بنائیں گے، حالانکہ جو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے، لیکن نئی عبادت گاہ بنائیں نہ، وہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے ناقوس نہیں بجائیں گے۔ خوب ناقوس جس طریقے سے ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے مسیحیوں کے ہاں ناقوس ہے، اعلیٰ ایک لوہے کا بڑا سا مثلا وہ ہوتا ہے، گھنٹہ ٹائپ ہوتا ہے، اس کو بجاتے ہیں عبادت کے ٹائم پر کہ ناقوس ہے، کہ وہ نہیں بجائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ تعہد بھی کریں کہ ان پر مسلمانوں والے احکامات جاری ہوں گے، یعنی مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے، مثلا اگر چوری کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، علنی طور پر شراب پیتے ہیں تو ان پر وہ شراب والی حد جاری ہوگی، اگر زنا کرتے ہیں تو زنا والی ان پر حد جاری ہوگی، یعنی اسلامی احکامات یہ جو ہیں ان کے بھی پابند ہوں گے، ان کو ماننا پڑے گا، وہ ان پر احکامات جاری ہوں گے۔ اب اگر کوئی بندہ اہل کتاب میں سے ان تمام چیزوں کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، درست ہے، بلکہ یہ امام کی رعیت بن جائیں گے۔ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ جزیہ کتنا ہو؟ فرماتے ہیں وہ امام کی نظر پر ہے، ثواب دید پر ہے، امام جتنا جزیہ معین کرے گا اتنا ہوگا۔ اچھا، جزیے میں کہتے ہیں بچوں سے، پاگلوں سے، یا بے وقوف لوگوں سے، یا خواتین سے، ان سے اخذ نہیں کیا جائے گا جزیہ۔ خوب، یہ فصل دوم میں جسے کہا جائے کہ پہلا گروہ ہے، انشاءاللہ پھر دوسرے گروہ کے بارے میں بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ الفصل الثانی فی من یجب جہادہم، ان کے بارے میں کہ جن سے جہاد واجب ہے، جن سے لڑنا ہے۔ وہم ثلاثۃ اصناف، یہ 3 گروہ ہیں۔ الاول الیہود والنصارى والمجوس، کہ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ وہؤلاء یقاتلون الی ان یسلموا او یلتزموا بشرائط ذمہ، فرماتے ہیں ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرے یا ذمے کے، یعنی ذمے کے شرائط کو قبول کریں، کہیں کہ ہم لوگ ذمی بنتے ہیں۔ اگر ذمے کے شرائط کون سے ہیں؟ وہی ہے، بہت سارے مصنف ان میں سے بعض کو ذکر کرتے ہیں۔ وہی قبول الجزیہ، جزیے کو قبول کرے۔ جزیہ عرض کیا کہ یعنی ایک اماؤنٹ اور رقم ہے جو سالانہ ان کو پرداخت کرنی پڑے گی، دینی پڑے گی۔ وَأَن لَا يُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، اور یہ تعہد کریں کہ مسلمانوں کو اذیت نہیں کریں گے۔ وَأَن لَا يَتَظَاهَرُوا بِالْمُحَرَّمَاتِ، جو حرام چیزیں ان کا تظاہر نہیں کریں گے، کشرب الخمر،
مثلا جیسے شراب پینا، وَأَن لَا يُحْدِثُوا كَنِيسَةً، اور یہ بھی تعہد کریں کہ اس جگہ پر کوئی نئی عبادت گاہ اپنی نہیں بنائیں گے، کنیسہ وہی چرچ، وَلَا يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، وہ جو چرچ پر ناقوس لگاتے ہیں دیکھیں اس کو بھی نہیں بجائیں گے، وَأَن يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، اور قبول کریں کہ ان پر مسلمانوں کے احکامات جاری ہوں گے، مثلا چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا، فَإِنِ الْتَزَمُوا بِهَا كُفَّ عَنْهُمْ، فرماتے ہیں کہ اگر ان شرائط کو مانتے ہیں تو کف عنہم، یعنی ان سے قتال کو روکا جائے گا، ان کو نہیں ماریں گے، قتل نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں۔ ولا حد للجزیہ، فرماتے ہیں کہ جزیے کی کوئی حد نہیں ہے، بل بحسب ما یراہ الامام، جیسے امام خود سمجھے، بہتر سمجھے، اس کی ثواب دید پر ہے۔ ولا تؤخذ من الصبیان والمجانین والبول والنساء، فرماتے ہیں کہ یہ جزیہ بچوں سے، پاگلوں سے، اور بول ابلہ کی جمع ہے، ابلہ یعنی من ضعف عقلہ، یعنی ضعیف العقل، بے وقوف انسان کا ہے، والنساء، اور خواتین، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَيَجُوزُ وَضْعُهَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک بندے پر مثلا کہا جائے کہ اتنے لوگوں پر اس طریقے سے جزیہ، یا ان کی زمینوں پر اس طریقے سے جزیہ، ایسے لگایا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمُوا سَقَطَتْ، اگر یہ ذمی لوگ اسلام لے کر آتے ہیں تو پھر ان سے یہ جزیہ ساقط ہوگا۔ وَلَوْ مَاتَ الذِّمِّ بَعْدَ الْحَوْلِ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر ذمی بندہ 1 سال کے بعد مر جاتا ہے، اس کو جزیہ دینا تھا لیکن مر گیا، سال گزر گیا، تو کہتے ہیں کہ جو اس کا ترکہ مال ہے اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ وَيَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، اگر چھپ کر یہ شراب وغیرہ بیچتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اس سے ان کے پاس مال جمع ہوا ہے، آیا اس سے جزیہ لیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں لیا جائے گا، جزیہ تو لینا ہے۔ خوب جزیے کا مستحق کون ہے؟ کس کو جزیہ دیں گے؟ کہتے ہیں وہ مستحقها المجاہدون، جزیے کا استحقاق رکھنے والے لوگ مستحق مجاہد ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِنَافُ بِيئَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فرماتے ہیں یہ جو یہود و نصارہ اور مجوس ہیں یعنی اہل کتاب، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آغا وہ بیعہ با پر کسرہ یا ساکن ہے، عین پر فتح، بیعہ معبد یہود کو کہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ کو بیعہ کہتے ہیں، کنیسہ معبد نصارہ کو کہتے ہیں، جو نصارہ کا معبد ہے، عبادت گاہ، چرچ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ دوبارہ مثلا ایک دار اسلام کے اندر، اسلامی سرزمین کے اندر اپنی عبادت گاہیں بنائیں، نہ نہیں بنا سکتے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَعْلُوَ الذِّمِّ بِبِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اگر اسلامی مملکت میں ذمی کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کی عمارت سے اپنی عمارت بڑی کرے، نہ۔ البتہ اگر کسی اور مسلمان سے اس نے گھر خریدا ہے، اس کی عمارت بڑی تھی، تو کہتے ہیں کہ اب اس کو گرانا ضروری نہیں ہے۔ وَيُقِرُّ مَبْتَاعَهُ مِن مُسْلِمٍ عَلَى حَالِهِ، باقی رکھے گا اس شے کو جو اس نے خریدی ہے کسی مسلمان سے، اس کو باقی رکھے گا عَلَى حَالِهِ، اپنے حال پر۔ مثلا ایک مسلمان کا گھر ہے، وہ دوسرے مسلمان کے گھر سے اوپر ہے، بلند ہے، تو اب اس نے اس مسلمان سے خریدا، تو کیا اس کو گھر گرانا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہ، ضروری نہیں ہے کہ گرائے، اسی کو باقی رکھے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْخُلَ الْمَسَاجِدَ، فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہو۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ ان اہل کتاب کے علاوہ یعنی جو مشرکین اور کفار ہیں، فرماتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ یہ جو کفار ہیں ان سے جزیہ وغیرہ قبول نہیں کریں گے، یا اسلام کو قبول کریں یا قتال کریں،
دیکھیں ان سے جزیہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ قتال جب آپ کرتے ہیں تو جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں پہلے ان سے آغاز کریں، یا جو مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرہ ہے ان کے ساتھ جہاد کریں پہلے، بعد میں دوسروں کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو کفار کے ساتھ جہاد ہوگا یہ اذن امام کے ساتھ ہوگا۔ امام جب بلائے یا اس کا جو نائب خاص ہے وہ اگر بلائے تو ان کے ساتھ مثلا جہاد ہوگا، یعنی اس کے اذن سے ہوگا، جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جہاد جو کفار سے ہوگا بالکل آغاز میں ہی نہیں، بلکہ ان کو پہلے امام اور امام کا نائب اسلام کی دعوت دے گا۔ اب اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوگا، جنگ ہوگی۔ البتہ اگر امام مصلحت دیکھے تو کفار کے ساتھ وقتی معاہدہ کر سکتا ہے، محادنہ کہتے ہیں اسے۔ محادنہ یعنی وہ معاہدہ جو وقتی طور پر مصلحت کی بنا پر امام کفار کے ساتھ کرتا ہے، خب دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ایک اور مسئلہ، اگر کوئی مسلمان کسی اور کافر یا مشرک کو پناہ دے، اپنے ذمے پر لے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس مسلمان کے پناہ میں آ جائے گا، پھر دوسرے مسلمان اس کو نہیں مار سکتے۔ حتیٰ یہاں تک ہے کہ ایک کافر اسلامی مملکت میں آ جاتا ہے اور اس کو یہ شبہ ہو کہ بھائی میں یہاں پر جا رہا ہوں تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، امان کا شبہ ہو اسے، تو کہتے ہیں وہ جیسے ہی آپ کی مملکت میں آیا تو آپ اس کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پہلے اپنی مملکت کی طرف واپس پلٹائیں گے، بعد میں آپ اس کے ساتھ جہاد کریں گے جب وہ آپ کے مقابلے میں آئے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر مسلمانوں سے ڈبل مقدار میں کفار ہیں تو اس صورت میں جائز نہیں ہے فرار کرنا، یعنی آپ جتنے آپ سے کم ہیں یا حتیٰ آپ سے ڈبل ہے تو بھی مسلمان کو فرار کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر دو صورتوں میں، یا تو پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے تاکہ اچھے طریقے سے مثلا ان کے ساتھ جہاد کرے، خود پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن متحرف نہ ہے، یعنی مثلا اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان پر دوبارہ حملہ کرے گا، خود اس صورت میں پیچھے ہٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو پیچھے ہٹتا ہے تاکہ ان کے ساتھ مل کر ان پر دوبارہ حملہ کرے، خود اس صورت میں پیچھے ہٹنا جائز ہے، وگرنہ جنگ سے فرار کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر ہر طرح کا اسلحہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے شہروں میں آپ آئیں اور مثلا ان کے پانی کو مسموم کر دیں، زہر ڈال دیں، کہتے ہیں نہ، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، مسئلتون، اگر وہ کفار بچوں کو، خواتین کو یا مسلمانوں کو ڈھال بناتے ہیں، اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اگر فتح اور نصرت اس ڈھال کو قتل کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس ڈھال کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ آخر میں بغات کا ہے۔ الثانی من ادا ہؤلاء من الکفار، ان کے علاوہ جو اور کفار ہیں، یعنی اہل کتاب کے علاوہ، یہود و نصارہ، ان کے علاوہ جو اور کفار ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا، یجب جہادہم، ان کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے۔ ولا یقبل منہم الا الاسلام، ان سے بھائی جزیہ وغیرہ قابل قبول نہیں، ان کو کہا جائے گا یا قتال کرو یا اسلام قبول کرو۔ وَيُبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ، جو مسلمانوں کے زیادہ قریب تر ہے پہلے ان سے آپ قتال کا آغاز کریں۔ وَالْأَشَدِّ خَطَرًا، اور جو زیادہ سب سے خطرناک ہے پہلے اس سے آغاز کریں، یہ بھی ہے۔ وَإِنَّمَا يُحَارَبُونَ بَعْدَ الدُّعَاءِ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فرماتے ہیں ان کے ساتھ قتال اور محاربہ ہوگا، جنگ ہوگی اس کے بعد کہ جب امام یا امام کا جو منصوب ہے ان کو اسلام کی طرف دعوت دے، پہلے اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی، اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ جہاد ہوگا۔
فَإِنِ امْتَنَعُوا حَلَّ قِتَالُهُمْ، اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، امتناع کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ الْمُحَادَنَةُ، محادنہ یعنی وقتی معاہدہ، مع المصلحت، مصلحت کی بنا پر، بِإِذْنِ الامام، امام کے اذن کے ساتھ، امام اگر اذن دیتا ہے تو وقتی طور پر آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں تو مسئلہ نہیں ہے۔ وَيُمْزَى زِمَامُ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ، فرماتے احاد مسلمین، تک مسلمان جو کسی کافر کو اپنے ذمے پر پناہ دیتے ہیں، وہ ممزا ہے، وہ صحیح ہے، اس کی اجازت ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اگرچہ وہ مسلمان غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی مشرک اور کافر وغیرہ کو اس نے پناہ دیا ہے تو وہ صحیح ہے۔ لِأَحَادِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی یمزا زمام احاد المسلمین لأحاد المشرکین، احاد مسلمین، تک مسلمان اگر تک مشرکین کو پناہ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، یعنی پناہ میں آ جائے گا۔ دوسرے مسلمان اب اس کے ساتھ تصرف نہیں کریں گے کہ اس کو مارے، نہ۔ وَيُرَدُّ مَنْ دَخَلَ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ یرد الی مأمنہ، فرماتے ہیں وہ کافر جو امان کے اشتباہ میں اسلامی مملکت میں داخل ہو گیا ہو، اس کو شبہ ہو کہ بھائی مجھے امان ہے، میرے ساتھ نہیں لڑیں گے، اسلامی حکومت میں آ گیا، خوب اس شبہ امان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے مأمن، امن والی جگہ پر، جہاں پر چاہے گا اس جگہ پر پلٹایا جائے گا۔ ثم یقاتل، اس کے بعد جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو قتال کرے اسے۔ ولا یجوز الفرار، جنگ سے فرار اختیار کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کان العدو علی الضعف من المسلمین، اگرچہ دشمن مسلمانوں کے دو برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن میدان چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ الا لمتحرف لقتال، مگر اس بندے کے لیے جو قتال کے لیے متحرف ہو، قتال کے لیے متحرف ہو یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا چاہتا ہے، حرفت کر رہا ہے، چالاکی کر رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ او متحیزن الی فئتن، یا کسی اور گروہ مسلمین کے ساتھ ضمیمہ ہونے کے لیے ان کے حیز میں آئے تاکہ مل کر پھر ان کفار کے ساتھ جنگ کرے تو یہ ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاءِ الْحَرْبِ، ہر طرح کی جنگ کر سکتے ہیں، الا القاء السم فی بلادہم، مگر یہ کہ ان کے شہروں میں آپ کیا ہے زہر نہیں ڈال سکتے، کہ آج کل کے زمانے میں مثلا کوئی انسان وائرس وغیرہ چھوڑے نہ، نہیں کرے گا۔ وَلَوْ تَتَرَسَّوْا بِالصِّغَارِ اَوِ النِّسَاءِ اَوِ الْمُسْلِمِينَ، اگر وہ ترس اور ڈھال بنائے بچوں کو، خواتین کو، مسلمانوں کو، وَلَمْ يُمْكِنُ الْفَتْحُ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ، اور فتح بھی ان کو قتل کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو رہی تو جائز ہے، پھر ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاء، فرماتے ہیں کہ بھلے جنگ کے اندر خواتین کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ آوَنَّ، بے شک وہ کفار کی مدد بھی کریں تو بھی آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ، مگر یہ کہ جب تک آپ اس کو قتل نہ کریں تو جنگ آپ نہیں جیت سکتے، تو پھر اس صورت میں قتل کریں، وگرنہ خاتون کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حُقِنَ دَمُهُ وَوَلَدُهُ الصِّغَارُ مِنَ السَّبْيِ وَمَالُهُ مِنَ الْأَخْذِ مِمَّا يُنْكَلُ وَيُحَوَّلُ، فرماتے اگر ایک بندہ کافر دار الحرب میں جنگ کی جگہ پر کیا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا خون دیگے محفوظ ہو جائے گا، اس کا جو بچہ ہے چھوٹا وہ غلام بننے سے بچ جائے گا، اس کا مال آپ نہیں لے سکتے وہ بھی بچ جائے گا، البتہ مال وہ کہ جو مما ینقل و یحول، منقول مال ہے۔
وَأَمَّا الْأَرْضُونَ وَالْإِقَارَاتِ فَمِنَ الْغَنَائِمِ، لیکن غیر منقول دکانیں ہیں، زمینیں ہیں، نہ وہ غنائم میں شمار ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ وَخَرَجَ مَلِكَ نَفْسَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر بندہ غلام مولا سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی ملکیت سے اور جو ہے وہ کیا کفار سے بھاگ کر مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، تو ملک نفسہ یعنی وہ کیا ہے، حر بن جائے گا، آزاد بن جائے گا۔ وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ، مولا سے پہلے اسلام قبول کر لیا، وَخَرَجَ اور وہاں سے بھاگ گیا، تو ملک نفسہ اپنے نفس کا مالک ہوگا، یعنی کیا، یعنی وہ حر اور آزاد ہو جائے گا۔ اچھا، تیسرا گروہ جو ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بغات۔ بغات باغی کی جمع ہے۔ باغی ہر وہ گروہ جو امام عادل پر خروج کرے، تو فرماتے ہیں کہ اگر امام بلائے تو پھر ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ضروری ہے۔ الثالث البغات، باغی کی جمع، وہم کل من خرج علی امام عادل، ہر وہ بندہ جو ایک امام عادل پر خروج کرے، ٹھیک ہے۔ وَيَجِبُ قِتَالُهُمْ مَعَ دُعَاءِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَسَبَهُ عَلَى الْكِفَایَةِ إِلَىٰ أَنْ يَرْجِعُوا، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرنا ضروری ہے، واجب ہے، جب امام بلائے یا امام کا جو نائب خاص ہے وہ بلائے۔ یہ وجوب بھی علی الکفایہ، وجوب کفائی ہے۔ یجب قتالہم الی ان یرجعوا، یہاں تک کہ اپنی اس بغاوت سے واپس آ جائے۔ وہم قسمان، اور یہ باغی دو طرح کے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ من لہم فئتون، اگر ایسا گروہ ہے کہ جن کی ایک جماعت ہے، باقاعدہ باغیوں کا ایک ٹولہ ہے، تو فَيُجَهَّزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَيُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ وَيُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، تو کہتے ہیں کہ ان کا جو مجروح ہے اس کو جلدی میں قتل کیا جائے گا، اور ان کے جو بھاگنے والے لوگ ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا، اور ان کے جو اسیر ہاتھوں میں لگے ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب ان کو غلام وغیرہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ایسا ہے ایک گروہ۔ وَمَنْ لَا فِئَةَ لَهُ، اور ایک ایسا ہے کہ جس کا کوئی گروہ نہیں ہے، جماعت وغیرہ نہیں ہے، تو فَلَا يُجَهَّزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، ان کا جو مجروح ہے اس کو قتل کرنے میں جلدی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ، جو پیٹھ دے کر بھاگنے والا ہے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، ان کا جو اسیر ہوا ہے بندہ اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يَحِلُّ سَبْيُ ذَرَارِ الْفَرِيقَيْنِ، اگر دونوں باغیوں کے گروہ کے جو بچے ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ وَلَا نِسَاؤُهُمْ، ان کی خواتین کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ وَلَا أَمْوَالُهُمْ، اور ان کا مال بھی نہیں لوٹا جائے گا۔ بغات میں ایسے ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری فصل ہے کہ تیسری فصل میں انشاءاللہ غنائم کے تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ جلسے میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔